قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ جو پر رونق محفل سجانے کی توفیق دی ہے، یہ بہت خوش قسمت والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی مجلسیں سجانے کی توفیق دیتا ہے، اور اپنے بہت محبوب بندوں کو یہ ایسی مجلسیں سجانے کی توفیق دیتا ہے. تو اس لیے میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک شعر عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو شروع کروں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، آج کے دور میں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یا جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہ ہم اور آپ ہر چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دن بدن کر رہے ہیں، اور دن بدن جو ہے یہ ہماری کمیوں کی وجہ سے ایسے حالات ہمارے سامنے روزانہ پیش آتے چلے جا رہے ہیں. اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو اگر کوئی سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر خاص طور سے تو والدین. اگر کوئی مظلوم طبقہ آج کے دور میں ہے تو وہ والدین ہیں، کیونکہ جس نے بھی کہا ہے، کہنے والے نے بہت اچھا کہا ہے کہ ایک ماں اپنے 10 بچوں کو تو پال لیتی ہے، ایک ماں اپنے 10 بچوں کو تو پال لیتی ہے، لیکن 10 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی. تو میرے بھائیوں، یہ ماں باپ کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص رات بھر سویا ہوا ہے اور صبح سو کر کے اٹھتا ہے اور اپنے والدین کے کمرے تک جاتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے، اور دروازہ کھول کر کے اپنے والدین کو صرف دیکھتا ہے، اور دیکھ کر کے ان سے نہ تو سلام کرتا ہے نہ تو کلام کرتا ہے، وہ ویسے ہی دیکھ کر کے واپس چلا آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ ہے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ. اور ماں اور باپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت چہیتے صحابی جو کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ بہت چہیتے صحابی تھے، ہمارے نبی کے پاس رہا کرتے تھے، لیکن ماں کا دل ان سے دکھا ہوا تھا، اور ان کا آخری وقت آتا ہے میں ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ جو ہے بالکل اب ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے. تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ ہمارے شوہر کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے وقت بہت قریب ہے. کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے وقت بہت قریب ہے، لیکن ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. ان کی زبان سے اور جملے تو نکل رہے ہیں، لیکن ان کی زبان سے اگر کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھو، کلمہ ادا کرو، تو کلمہ ان کی زبان سے نہیں پڑھا جا رہا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے فرمایا کیا علقمہ کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ کیا ان کے والد صاحب زندہ ہیں؟ کہا نہیں، والد صاحب تو نہیں ہیں. کہا کیا والدہ زندہ ہیں؟ کہا جی ہاں والدہ زندہ ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے پاس بلاوا بھیجا کہ یا آپ آ جائیے میرے پاس یا میں آپ کے پاس آ جاؤں. تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ دوڑی ہوئی ہمارے نبی کے دربار میں آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے کیوں بلایا گیا، کیا کام ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقمہ کیا آپ کا بیٹا ہے؟
کیا کہا؟ علقمہ کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا جی میرا بیٹا ہے، بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت تہجد گزار ہے، بہت عبادت گزار بیٹا ہے، رات دن میں کیا کہتے ہیں 10 پارے کی تلاوتیں کر جاتا ہے، اتنا نیک میرا بیٹا ہے۔ کہا کیا آپ کی اس سے کوئی رنجش ہے؟ کہا کیا اس سے آپ کی کوئی رنجش ہے؟ کیا اس نے آپ کو کبھی تکلیف پہنچائی ہے؟ آخر کیوں اس کے زبان سے اس وقت کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے؟ اس کا آخری وقت ہے، اس کا جو ہے اس کے سامنے موت نظر آ رہی ہے، یہ موت کا نظارہ کر رہا ہے، لیکن یہ کلمہ نہیں ادا کر پا رہا ہے، اور چیزیں تو اس کے زبان سے ادا ہو رہی ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، لیکن یہ زبان کا بہت سخت ہے۔ کیا کہا مانے؟ کہ یہ زبان کا بہت سخت ہے، ہاں اس نے میرے دل کو توڑا ہے، اس نے میرے دل کو دکھایا ہے، اس نے میرے دل کو رلایا ہے، مجھے آج تک اتنی تکلیف نہیں پہنچی ہے، میں نے اپنے شوہر کو کیا کہتے ہیں دین کے لیے قربان کر دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوئی، میں اپنے آپ کو بھی قربان کر دوں گا، مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی جتنا میرے اس بیٹے نے میرے دل کو دکھایا ہے، میں بس اس وجہ سے اس سے ناراض ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علقمہ کو لایا جائے۔ علقمہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، کہا کیا آپ اس کو معاف کرتی ہو؟ ماں سے کیا کہا؟ کیا آپ علقمہ کو اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہو کہ نہیں معاف کرتی ہو؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کروں گی، ہرگز نہیں معاف کروں گی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال لکڑیوں کا ایک گٹھر اکٹھا کیا جائے، لکڑیوں کا ایک گٹھر اکٹھا کیا جائے اور اس میں علقمہ کو جلا دوں گا، مرنے سے پہلے اس کو زندہ میں جلا دوں گا، اس سے یہ ہوگا کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، دنیا کی آگ میں جل جائے گا۔ تو ماں کی اس وقت ایک چیخ نکلی، یا رسول اللہ کہا میری نظر کے سامنے آپ میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ تو ہمارے نبی نے کہا جی ہاں، میں اس کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں اس کو دنیا کی آگ میں جلانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ معاف نہیں کرو گی ادھر اس کی روح نکلے گی، فوراً یہ جہنم سیدھے چلا جائے گا۔ بتائیے ایک صحابی ہیں، ماں کو دل دکھانے سے کیا صلہ مل رہا ہے؟ تو ہمارے نبی جب حکم دیا کہ لکڑی اکٹھا کی جائے اور علقمہ کو جلا دیا جائے تو ماں کی آنکھوں سے فوراً آنسو نکل آئے، کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو مت جلائیے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ کیا کہا؟ میرے بیٹے کو مت جلائیے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنی نظروں کے سامنے اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں، اس سے پہلے کہ میرا بیٹا آگ میں جلے میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ماں کے زبان سے یہ جملہ نکلتا ہی رہا کہ فوراً علقمہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے کلمہ پڑھا فوراً روح پرواز کر۔ بتائیے ایک ماں کی وجہ سے بتائیے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، لیکن آج کے دور میں کیا کیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ انہی ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے۔ کوئی کہ ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، تھوڑا سا مال آ جاتا ہے تو ماں باپ کو ہم کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ماں باپ کو ایسا سمجھتے کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے بھائی کے حصے میں چلی جائے ماں، چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی کے حصے میں چلی جائے ماں، کوئی ماں کو جو ہے ایک ٹائم کا کھانا کھلانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، یہ تو صحابی کا حال ہے، اب ایک تابعین کا حال ہے، تابعی جو کہ جس کے بارے میں بہت مشہور ہے، جس کا نام اویس قرنی ہے۔ یہ قرن قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا سنو میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جو کہ اس کا نام اویس قرنی ہے، اس کا نام اصل اویس ہے اور قرن قبیلے سے اس کا تعلق ہے، تو اس لیے اس کو قرنی کا لقب دیا گیا۔ کہا کہ جب اس سے آپ کی ملاقات ہو کبھی بھی میں رہوں نہ رہوں تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ کیا کہا؟ اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ کہا یا رسول اللہ وہ ہم لوگ صحابی ہیں اور ایک کیا کہتے ہیں آپ کے اتنا زیادہ قریب رہتے ہیں، ہم ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آخر ہمیں ان کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟
کیا کہا؟ آخر ہمیں ان کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے ہی دیا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کا لقب دے ہی دیا ہے۔ کہا نہیں، جب بھی ان سے آپ کی ملاقات ہو ان سے اپنے لیے ضرور دعا کی درخواست کرنا۔ آخر کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت آتا ہے، ہمارے نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب حج کا موسم آتا ہے تو حج کے موسم پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سارے حجاج کرام حج سے فارغ ہو گئے، حج سے فارغ ہو کر کے تمام حجاج کرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ۔ سب کو اکٹھا کر لیا، سارے قبیلوں کو ایک ایک کر کے جانچتے گئے۔ جب کرن قبیلے کی بات آئی کہ بھائی کرنی کوئی یہاں پر موجود ہے؟ کیا کہا؟ کیا کرنی کوئی یہاں پر موجود ہے؟ تو کہا ہاں موجود ہے۔ کہیں یہ بتائیے کہ اس میں سے اویس کس کا نام ہے؟ کیا کہا؟ اس میں بتائیے اویس کس کا نام ہے؟ کہیں کہ اے خلیفہ آپ کو آخر اویس سے کیا کام پڑ گیا؟ آخر آپ کا کیا کام پڑ گیا؟ کہ وہ تو میرا چچا زاد بھائی ہے، اس سے آپ کا کیا کام پڑ گیا؟ کہ نہیں بتائیے وہ کہاں ملے گا مجھے، اس سے مجھے ملنا ہے۔ کہیں ارے وہ تو پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے، وہ کہیں صحرا میں اونٹ چرا رہا ہوگا۔ کیا کہا چچا زاد بھائی نے؟ اس کا تو دماغ صحیح نہیں ہے، وہ جنگلوں میں رہتا ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے، آپ اس کے پیچھے کہاں پریشان ہیں، آپ کہاں اس کے ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، آخر اس سے آپ کا کیا کام پڑ گیا؟ کہا نہیں، ہمارے نبی کی وصیت ہے، میں اس وصیت کو پورا کروں گا۔ تو کہا کہ کہاں ملے گا؟ کہیں کہ جائیے فلاں پہاڑ پہ جو ہے اونٹ چرا رہا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں سے فوراً دوڑے، تو چلتے گئے آخرکار وہ پہاڑ ملا، اور وہاں پر حضرت اویس قرنی جو کہ موجود تھے اور پیڑ میں ٹیک لگائے ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور اونٹ ان کے چل رہے تھے۔ اور جب گئے وہاں پر تو بالکل یہ اچانک ڈر گئے، کیونکہ پہچان تو رہے نہیں کہ یہ عمر ہیں کہ یا کون ہیں، پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ آخر کون ہو؟ گھبرا گئے بالکل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، پرسکون ہو جاؤ، بالکل آپ مطمئن ہو جائیے، میں آپ کو مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا آپ کا نام اویس ہے؟ کہا جی میرا نام اویس ہے۔ کہا کیا آپ کرن قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ تو اس کے بعد کہا کہ آخر آپ کون ہیں جو آپ مجھ سے اتنا سوال کر رہے ہیں؟ کیا کہا؟ آپ کون ہیں جو آپ مجھ سے اتنے سوال کیے جا رہے ہیں؟ تو کہا میں عمر ہوں۔ فوراً تھرا گئے، ایک دم ڈر گئے کہ اب تو میرے اوپر کوئی نہ کوئی ظلم ہوگا، یا مجھے یہاں سے بھگا دیا جائے گا یا مجھے مار دیا جائے گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جلال کے بارے میں کون نہیں جانتا، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس گلی سے حضرت عمر گزر جاتے تھے اس گلی میں شیطان کے آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو فوراً وہ ایک دم ڈر گئے اور تھرا اٹھے ڈر سے۔ تو کہا ڈرو نہیں، آپ میرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیجئے۔ کہا یا عمر کیا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ ایک صحابی ہیں، آپ ایک جو ہے نبی کے ساتھ کھانے پینے والے ہیں، آپ کا مقام کہاں اور میرا مقام کہاں؟ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں رضی اللہ عنہ کا مقام دے دیا ہے، اور میری کیا مثال کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ کہا نہیں، آپ دعا کیجئے میرے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ ان سے جب بھی ملنا تو ان سے دعا کروانا اپنے لیے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اویس نے اپنے والدین کی، اپنے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب کل حشر کا میدان لگے گا، جب وہاں پر جنت اور جہنم کو سجایا جائے گا، اور جب وہاں پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، جب حضرت اویس قرنی جنت کے دروازے سے داخل ہونے والے ہوں گے، جب ان کو یہ ہو جائے گا کہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیے، اور وہ جب جنت کی طرف بڑھیں گے تو وہاں پر فوراً روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا اویس ٹھہرو۔ تو فوراً پوچھنے لگیں گے اور ڈر جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جو ہے ابھی تک جنت کا فیصلہ ہوا تھا اب جہنم میں نہ بھیج دیا جائے۔ ایک دم ڈر جائیں گے، کہا جائے گا ڈرو نہیں، آپ کی ماں کی خدمت نے آپ کو وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے، وہ آپ کو عروج عطا کیا ہے کہ آج آپ کو اتنی اجازت ہے کہ آپ یہاں سے
کھڑے ہو کر کے جن لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ نہیں کہ ہونے والا ہے، جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے اوپر آپ اپنی انگلیوں کو ایسے پھیرتے ہوئے چلے جائیے جہاں تک آپ کی انگلی کے اشارے جائیں گے سب کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ عبادت کا بدلہ نہیں ہے، یہ تلاوت کا بدلہ نہیں ہے، یہ روزے کا بدلہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا بدلہ نہیں ہے، یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ ماں کی خدمت کا بدلہ ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ماں کا مقام رکھے، کتنا بڑا